الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ تحریم کی ابتدا سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ سورہ تحریم مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں 2 رکوع اور 12 آیتیں ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا نام تحریم ہے۔ تحریم کا مطلب ہے کسی شے کو حرام ٹھہرا لینا۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں یہ لفظ لما تحرم موجود ہے، اس کی مناسبت سے اس کا نام سورہ تحریم ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی، تم اپنی بیویوں کی رضا چاہتے ہوئے اپنے اوپر اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عمل مبارک پر آپ سے خطاب کیا گیا۔ اس کے شان نزول میں مختلف واقعات بیان کیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شہد پینے کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا کہ میں آئندہ شہد نہیں پیوں گا۔ شہد پینا بذات خود حلال ہے، شہد حلال اشیاء میں سے ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی خوشی کے لیے اسے اپنے اوپر حرام قرار دے دیا۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، آپ اپنی ازواج مطہرات کی خوشنودی کے لیے، ان کی رضا کے لیے وہ چیز کیوں حرام قرار دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر حلال قرار دی۔ یہ ایک اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہد پسند تھا۔ اب آقا کریم علیہ السلام کو شہد پسند تھا، لیکن ازواج مطہرات کی وجہ سے آپ نے اسے اپنے اوپر ممنوع قرار دے دیا۔ تو جو بات سرکار علیہ السلام کو پسند تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب، جو بات تجھے پسند ہے وہ ان کی خاطر تم اپنے اوپر کیوں ممنوع قرار دیتے ہو، کیوں حرام قرار دیتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے جس شے کو حلال قرار دیا تو مراد یہ تھی کہ آپ اپنی اس قسم کو ختم کر دیں اور اپنی مرغوب شے کو آپ حسب معمول نوش فرمایا کریں۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک اظہار بھی تھا، اور اس کے ساتھ ایک حکم شرعی کا بیان بھی تھا۔ اب اگلی آیت کے اندر ارشاد ہوتا ہے قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ بے شک اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا کھولنا مقرر فرما دیا ہے، اور اللہ تمہارا مددگار ہے، اور وہی بہت علم والا بڑا حکمت والا ہے۔ یہ اب اس کا حکم شرعی بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ جب کوئی آدمی قسم کھا لے اور اب اس قسم کے برخلاف کرے، جیسے ایک آدمی نے قسم کھا لی کہ خدا کی قسم میں یہ شے آئندہ استعمال نہیں کروں گا، جیسے یا کوئی قسم کھا لے کہ خدا کی قسم میں فلاں سے بات نہیں کروں گا۔ اب اگر اس سے بات کر لیتا ہے تو کیا کرے؟ تو اس کا کفارہ ہوتا ہے۔ تو وہ کفارہ ہے جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قسموں کا کھولنا مقرر فرما دیا، یعنی قسموں کا کفارہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے۔ تو یہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہی فرمایا گیا۔ اچھا، یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہاں قسم کے تو الفاظ ہی نہیں، کہ یہاں تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے اوپر حرام قرار دے دیا۔ تو اسی سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ کسی حلال شے کو اپنے اوپر حرام کر لینا یہ بھی قسم کی ہی ایک صورت ہے۔ جیسے کوئی شخص یہ بولے کہ میرے لیے اس گھر میں جانا حرام، میرے اوپر اس گھر میں جانا حرام، تو اب اس نے قسم کے الفاظ نہ بھی بولے ہوں تب بھی یہ قسم ہی قرار پائے گی۔
اب اگر یہ اس گھر میں جائے گا تو یہ قسم ٹوٹنا قرار پائے گا اور اس کے اوپر قسم کا کفارہ ہوگا۔ قسم کا کفارہ جو ہے وہ ایک غلام کو آزاد کرنا ہوتا ہے، تو غلام تو آج کل نہیں پائے جاتے، تو اب اس کی پھر دوسرا اس کے بعد سٹیپ ہوتا ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اس کے بعد سٹیپ ہوتا ہے 3 روزے رکھنا۔ تو یہ قسم کے مختلف کفارے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک روایت کے مطابق آپ نے قسم کا کفارہ ادا فرمایا، اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ آپ کی خصوصیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کر دیا سو حلال ہو گیا، تو آپ نے قسم کا کفارہ ادا نہیں فرمایا تھا۔ اب اس کے بعد آگے ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ أَصَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ اور جب نبی نے اپنی ایک بیوی کو راز کی ایک بات بتائی، پھر جب اس نے اس بات کی دوسری کو خبر دے دی اور اللہ نے اس بات کو نبی پر ظاہر کر دیا، تو نبی نے اس بات کا کچھ حصہ تو جتا دیا اور کچھ سے چشم پوشی فرمائی۔ پھر جب نبی نے اس بیوی کو اس بات کی خبر دی تو اس نے عرض کی آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا مجھے بہت علم والے، بہت خبر رکھنے والے نے بتایا۔ یہ ایک پورا واقعہ ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ محترمہ کو ایک راز کی بات بتائی۔ اچھا، اس بات کے 2 حصے تھے، تو ایک بات بتائی جس کے 2 حصے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام نے اس زوجہ مطہرہ کو یہ فرمایا تھا کہ یہ بات کسی کو ذکر نہیں کرنی، لیکن ان سے غلطی ہوئی اور انہوں نے وہ بات کسی اور دوسری زوجہ محترمہ کو بھی بتا دی، تو یوں راز جو تھا وہ دوسرے کے پاس بھی پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو بتا دیا کہ آپ کی زوجہ محترمہ نے اس بات کو دوسری زوجہ کو بھی بتا دیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ تم نے راز کی یہ بات دوسری کو بھی بتا دی۔ اب جس زوجہ نے دوسری کو بات بتائی تھی اس نے وہ پوری ہی بات بتا دی تھی، یعنی اس بات کے دونوں حصے ہی بتا دیے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں بیان فرمایا کہ تم نے 2 حصے بیان کیے، ایک حصے کا ذکر کر دیا، فرمایا کہ تم نے یہ بات اسے بھی بتا دی، اور دوسرا جو حصہ تھا اس سے آپ نے درگزر فرمایا، چشم پوشی فرمائی اور اس کا ذکر نہیں فرمایا۔ اب جس زوجہ محترمہ کو نبی پاک علیہ السلام نے یہ بات فرمائی وہ بڑی حیران ہوئی کہ میں نے تو بڑی چھپ چھپا کر یہ بات بتائی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چل گئی؟ تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو کس نے بتا دیا کہ میں نے یہ بات ان کو بتائی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے علم والے، خبر رکھنے والے اللہ نے بتا دیا ہے۔ تو یوں جو ہے یہ واقعہ ہوا۔ پھر اس کے بعد اس کے اگلا حکم ہے، اس سے پہلے میں ایک اور بات عرض کر دوں۔ اب یہاں پر جو ایک بڑی شاندار بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو یہ بات بتائی کہ آپ کی ایک زوجہ نے دوسری کو راز بتا دیا ہے۔ یہاں پر آیت میں یہ بیان ہوا کہ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں نبأنی العلیم الخبیر، مجھے علم والے، خبر والے نے بتایا کہ تم نے راز کی بات دوسری کو بتا دی۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو بتایا یہ کہاں بتایا؟ قرآن پاک کی تو کسی آیت کے اندر یہ بات نہیں کہ قرآن کی کسی آیت کے اندر یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہو کہ اے حبیب علیہ السلام تمہاری راز کی بات تمہاری زوجہ نے دوسری کو بتا دی، قرآن پاک میں تو نہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ قرآن کے علاوہ بھی وحی بھیجتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام پر قرآن کے علاوہ بھی وحی بھیجتا ہے، کیونکہ یہ بات قرآن میں تو ہے نہیں، تو پھر کب بتائی اور کہاں بتائی؟ تو وہ قرآن کے علاوہ بتائی۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نبی پاک علیہ السلام پر 2 طرح کی وحی اترتی تھی، ایک وحی قرآنی اور ایک وحی غیر قرآنی، ایک قرآن کی صورت میں اور ایک قرآن کے علاوہ، ایک قرآن سے ہٹ کر۔
اور یہ جو قرآن سے ہٹ کر وحی ہوتی تھی وہ احادیث مبارکہ کی صورت میں سامنے آتی تھی۔ لہذا جس طرح قرآن اللہ کا فرمان ہے اور حق ہے، اسی طرح احادیث طیبہ کا بھی ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے جو بذات خود اللہ تعالیٰ کی وحی پر مشتمل ہے۔ تو جیسے قرآن حجت ہے، اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کا فرمان حجت ہے۔ تو لہذا جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن اتارا اور قرآن کے علاوہ نبی پاک علیہ السلام پہ کوئی وحی نہیں آئی، ان کا یہ کہنا باطل ہے اور اس آیت مبارکہ کی روح سے بالکل غلط ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد جن ازواج نے آپس کے اندر ایک دوسرے کو راز کی بات بتائی تھی، اب اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے، انہی کو ڈائریکٹ اب خطاب کیا گیا۔ فرمایا ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہرا علیہ فان اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر۔ اے نبی کی دونوں بیویوں، اگر تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، کیونکہ تمہارے دل ضرور کچھ ہٹ گئے ہیں، تو اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا، اور اگر نبی کے مقابلے میں تم ایک دوسرے کی مدد کرو تو بے شک اللہ خود نبی کا مددگار ہے، اور جبریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مددگار ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو بیان کیا۔ اب آپ غور فرمائیں، اس آیت مبارکہ میں بہت سارے چیزیں ہیں، بہت سارے پہلو ہیں جن کے اعتبار سے کلام ہو سکتا ہے، لیکن میں صرف ایک دو چیزیں عرض کرتا ہوں۔ یہ واقعہ جو ہوا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور آپ کی ازواج مطہرات کے درمیان ایک بات کے اوپر واقعہ ہوا یہ، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنی بلند ہے، اتنی عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظاہری اعتبار سے چھوٹے سے واقعے کے اوپر بھی ازواج مطہرات کو اور ان دو کو جن کا یہ معاملہ تھا، ان دو کو بطور خاص مخاطب کر کے فرماتا ہے توبہ کرو۔ توبہ کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا، اور اگر نہیں کرو گی تو پھر خدا ان کا مددگار ہے، خدا کے فرشتے ان کے مددگار ہیں، جبرائیل امین ان کے مددگار ہیں، ایمان والے ان کے مددگار ہیں۔ سبحان اللہ، کمال ہے۔ یعنی آپ غور کیجئے کہ آخر اتنا بڑا کیا واقعہ ہے کہ جس کے اوپر یہاں تک کہہ دیا جائے کہ تم اگر اس طرح کرو گی، تم ایک دوسرے کی مدد کر کے نبی پاک علیہ السلام کے مزاج کے خلاف بات کرو گی تو خدا ان کا مددگار، جبرائیل امین ان کے مددگار، فرشتے ان کے مددگار، ایمان والے ان کے مددگار۔ واقعہ تو اتنا بڑا نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ واقعہ اپنی ذاتی حیثیت سے تو اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کا تعلق آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، اس لیے یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ آپ علیہ السلام کی خوشی، آپ کی رضا، آپ کی بارگاہ، آپ کا مقام، آپ کے معاملات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر اہمیت رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حوالے سے قرآن کی آیات نازل فرماتا ہے۔ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان ہے۔ دوسری بات جو اسی آیت مبارکہ سے واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ مددگار ہے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، نبی کا مددگار اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ تو واقعی مددگار ہے، حقیقی مددگار ہے ہی اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے مددگار ہونے کے علاوہ ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ مددگار ہے، و جبریل اور جبرائیل مددگار ہے، وصالح المؤمنین اور نیک ایمان والے وہ نبی کے مددگار ہیں، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور اس کے بعد فرشتے مددگار ہیں۔ تو کون کون مددگار ہوا؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اللہ مددگار ہے، جبرائیل امین مددگار ہیں، فرشتے مددگار ہیں، صالح مومن مددگار ہیں۔ لہذا جب ہم مسلمان اور عام مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، فرشتے مدد کرتے ہیں، نبی مدد کرتے ہیں، ولی مدد کرتے ہیں، تو اس کہنے میں کوئی حرج نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے۔ آخر آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ آیت کا ترجمہ ہی یہ ہے، تو اللہ ان کا مددگار ہے، جبرائیل ان کے مددگار ہیں، ایمان والے نیک لوگ ان کے مددگار ہیں، فرشتے مددگار ہیں۔
تو لہذا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو مددگار کہنا شرک نہیں ہے، ناجائز و گناہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے، بلکہ قرآن سے ثابت ہے۔ تو اولیاء کرام کیا ہوتے ہیں؟ صالح المومنین، جو آیت کے الفاظ ہیں نا کہ وہ صالح المومنین، نیک ایمان والے، صالحین، تو اولیاء کرام صالحین تو ہوتے ہیں، اور ان صالحین کو ہم کہتے ہیں غوث پاک مددگار ہیں، داتا صاحب مددگار ہیں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ یہی ہے کہ صالح المومنین ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یہ مددگار ہے۔ اب اس کے بعد آگے ارشاد ہوتا ہے عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا۔ اگر وہ نبی تمہیں طلاق دے دے، انہی ازواج سے اب گفتگو ہو رہی ہے، اگر وہ نبی تمہیں طلاق دے دے تو قریب ہے کہ ان کا رب انہیں تم سے بہتر بیویاں بدل دے، جو اطاعت والیاں، ایمان والیاں، ادب والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزہ دار، بیاہیاں اور کنواریاں ہوں۔ فرمایا کہ اگر یہ نبی تمہیں طلاق دے دیں گے کہ تم ان کی خوشنودی اور مرضی کے مطابق بالکل ڈھل نہیں جاتے، تو فرمایا کہ پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر یہ نبی تم عورتوں کو طلاق دے دیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اور ازواج عطا فرما دے گا جن کی خصوصیات یہ ہوں گی کہ اطاعت والیاں، ایمان والیاں، ادب والیاں، توبہ والیاں، عبادت والیاں، روزے والیاں، یہ ان کی خصوصیات ہوں گی کہ جن کے لیے اوڑھنا بچھونا اللہ رسول کی رضا ہوگی۔ یہ جو یہاں پر بیان کیا گیا، ایک تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اس میں شان کا بھی بیان ہے کہ آپ کے نکاح اور آپ کے طلاق دینے کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر اس کو بیان فرماتا ہے کہ اگر یہ نبی اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اور بیویاں عطا فرما دے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات، اس آیت مبارکہ میں جو بیویوں کی خصوصیات بیان کی گئیں، جو عورتوں کی خصوصیات بیان کی گئیں، اب ان پہ غور کریں کہ وہ کتنی خوبصورت ہیں۔ اطاعت والیاں ہوں، ایمان والیاں ہوں، روزے رکھنے والیاں ہوں، ادب والیاں ہوں، عبادت والیاں ہوں، بندگی والیاں ہوں، توبہ کرنے والیاں ہوں۔ اسے پتہ چلا کہ شادی کے اندر، نکاح میں جب رشتہ وغیرہ دیکھتے ہیں اس میں صرف صورت کو نہ دیکھا جائے۔ یہاں جو بیان ہوا یہ سیرت ہے، صرف صورت، یہ نہیں کہ صورت نہ دیکھی جائے، لازمی بات ہے، ایک نیچرل چیز ہے، اس کی طرف آدمی کی رغبت ہوتی ہے تو وہ بھی دیکھی جائے گی، لیکن صرف وہ نہیں دیکھی جائے گی، اس کے ساتھ سیرت کو بھی دیکھا جائے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان ازواج کی سیرت کو بیان کیا، تو اسی لیے صرف صورت کو نہ دیکھا جائے بلکہ سیرت کو بھی دیکھا جائے، ورنہ صرف صورت دیکھ کر رشتہ کر لیتے ہیں اور بعد میں جب صورت کے کارنامے سامنے آتے ہیں تو پورا خاندان ہی پریشان بیٹھا ہوتا ہے اور پھر بولتے ہیں جی پہلے ہی دیکھ لینا تھا، اخلاق کیسا ہے، گفتگو کیسی ہے، مزاج کیسا ہے، گھر چلانے کا ہنر بھی آتا ہے یا نہیں، گھرستن بھی ہے یا نہیں، تو یہ چیزیں پہلے دیکھنے والی ہوتی۔ اسی طرح جو خدا کی فرما بردار نہیں ہے وہ شوہر کی فرما بردار نہیں ہو سکتی، تو جو اللہ تعالیٰ کی فرما بردار عورت ہے، لڑکی ہے، نکاح کے اندر اسی کو منتخب کرنا چاہیے اور ایسا ہی رشتہ جو ہے وہ پسند کرنا چاہیے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس پر سختی کرنے والے طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ بڑی اہم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم نے صرف اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے نہیں بچانا بلکہ اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔
تو جیسے ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم نیکیاں کریں، اسی طرح ہمیں یہ بھی حکم ہے کہ اپنے ماتحتوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی نیکی کا حکم دیں، برائی سے منع کریں، تاکہ وہ بھی نیک بنیں، تاکہ ان کا کردار بھی اچھا ہو، تاکہ وہ بھی خدا کے فرما بردار بندے بنیں۔ ہمارے اوپر ہماری ذمہ داری بھی ہے اور ہمارے اہل خانہ کی ذمہ داری بھی ہے۔ گھر والوں کو یوں آزاد نہیں چھوڑا جا سکتا کہ جو مرضی کرے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا جو ہمارے ہاں ایک چلتا ہے کہ اولاد کی اور گھر والوں کی دنیاوی تعلیم، دنیاوی تربیت، کاروباری تربیت، نوکری کی تربیت، اور لوگوں سے میل ملاپ کی بس ایک دنیاوی اعتبار سے تربیت کی جاتی ہے، لیکن خدا کی فرما برداری کا کوئی ذہن نہیں دیا جاتا، دین کی کوئی سوچ نہیں دی جاتی۔ بلکہ افسوس یہ ہے کہ ایسے بد نصیب لوگ بھی ہیں جو مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ اگر اولاد دین کی طرف مائل ہو جائے تو گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کو کیا ہو گیا یار، یہ مسجد جانا شروع ہو گیا، یہ روزانہ 5 مرتبہ مسجد جاتا ہے، یہ ہفتہ وار اجتماع میں جانا شروع ہو گیا، یہ مذہبی لوگوں سے ملنا شروع ہو گیا۔ الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دے رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور لوگوں کا یہ حال ہو چکا ہے کہ جو جہنم کی آگ سے اگر گھر میں کوئی فرد بچنے کی کوشش کرے تو گھر والے اس سے ناراض بیٹھے ہوئے کہ تو کیوں جہنم میں جانے سے بچ رہا ہے، جب ہم سارے ادھر جانے کی تیاری کر رہے ہیں تو جنت میں جانے کی تیاری کیوں کر رہا ہے۔ الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے۔ اچھا، پھر آیت میں مزید فرمایا کہ جہنم کی آگ ہے کیا؟ فرمایا کہ یہ وہ آگ ہے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ جو خدا کے نافرمان بندے ہیں وہ جہنم کی آگ کا ایندھن ہے۔ آگ جس طرح ایندھن سے بھڑکتی ہے، اسی طرح جب جہنمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو آگ بھڑکے گی۔ اور پتھر بھی جہنم کا ایندھن ہے۔ کون سے پتھر؟ جن سے بت بنائے گئے، جو بت اور مجسمے تھے، ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ان کو سزا کے طور پہ نہیں ڈالا جائے گا، سزا کے طور پہ تو بندہ ہی جائے گا، جس نے شرک کیا، کفر کیا، وہی جائے گا، بت پرستی کی وہ جائے گا۔ بتوں کو ڈالا جائے گا، ایک تو ان بت پرستوں کی تذلیل کے لیے، دوسرا انہی بتوں کی تحقیر کے لیے، تیسرا انہی بتوں کے ذریعے ان بت پرستوں کو سزا دینے کے لیے۔ تو یہ بتوں کا جہنم میں جانا، پتھروں کا جہنم میں جانا اس معنی کے اعتبار سے ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس جہنم پہ وہ فرشتے مقرر ہیں، غلاد شداد، سخت، مضبوط، اور جن کے دل میں نرمی کوئی نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جہنمی چیخے چلائیں گے تو فرشتے بولیں گے کتنا بیچارہ چیخ رہا ہے، چلو تھوڑی دیر کے لیے نکال ہی دو، نہیں، ایک لمحے کے لیے بھی ان کے دل میں حکم خداوندی کے برخلاف کوئی رحم، کوئی نرمی نہیں آئے گی، کیونکہ وہ پابند ہیں اس کے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقرر ہی اس لیے کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ خدا کے ایسے فرما بردار ہے، لا یعصون اللہ ما امرہ، جو خدا نے ان کو حکم دے دیا وہ اس میں نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو حکم دیا جاتا ہے وہ وہی کرتے ہیں۔ زیادہ فرشتوں نے وہاں پر کوئی بھی جو ہے وہ نرمی نہیں کر رہی۔ یہاں دنیا کے اندر اپنے عمل سے ہم نے اپنے لیے نرمی پیدا کرنی ہے، اپنی نمازوں سے، اپنی عبادت سے، اپنی تلاوت سے، اپنے ذکر سے، اپنی خدمت دین سے، اپنی نیکیوں سے، اپنے اچھے کاموں سے، اس کے ذریعے۔ آگے آیت کے اندر ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، اے کافرو آج تم بہانے نہ بناؤ، تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے۔ یہ کافروں سے خطاب ہوگا قیامت کے دن، جب کافروں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، وہ آگ کی شدت دیکھیں گے تو اس وقت کہا جائے گا، اس وقت کافر آگے سے بڑے عذر پیش کریں گے کہ یا اللہ بس غلطی ہوگی، معاف کر دے، ایک مرتبہ دنیا میں بیچ دے، وہاں جا کے اب اچھے اچھے کام کریں گے۔ تو کہا جائے گا نہیں، آج لا تعتذروا اليوم، آج عذر نہ پیش کرو، آج بہانے نہ بناؤ کہ ہم سے یہ غلطی یوں کر کے ہوگی، ہمارے باپ نے ہمیں اصل میں غلط کاموں پہ لگا دیا، تو میرے دوست تھے مجھے خراب کرنے والے، تو میرے استادوں نے مجھے خراب کر دیا، میں تو آنا چاہتا تھا لیکن مل جل کے لوگوں نے مجھے خراب کر دیا۔ ایسے بہانے ادھر نہیں چلیں گے، تو کوئی بہانہ قبول نہیں کیا جائے گا، جو کیا ہوگا اس کا بدلہ مل کے رہے گا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم
وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جس کے بعد گناہ کی طرف لوٹنا نہ ہو۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے مٹا دے اور تمہیں ان باغوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ جس دن اللہ نبی اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہ کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں دوڑتا ہوگا۔ وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ یہ آیت مبارکہ بڑی ہی خوبصورت آیت ہے۔ پیچھے بیان ہوا کہ کافروں کا قیامت کے دن کوئی عذر نہیں چلے گا۔ اب یہاں ایمان والوں کو خطاب ہے۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کی طرف سچی توبہ کر لو۔ دنیا ہے، زندہ ہو، توبہ کا موقع ہے۔ بغیر توبہ کیے دنیا سے چلے گئے تو پھر اس کا انجام کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، توبۃ نصوحا، توبہ نصوحا کرو۔ توبۃ النصوحا کیا ہے؟ علماء نے اس کی تعریف بڑی خوبصورت بیان فرمائی ہے، اور ترجمے کے اندر ہی وہ بات واضح ہے کہ سچی توبہ وہ ہوتی ہے کہ جس کے بعد دوبارہ گناہ کی طرف لوٹا نہ جائے۔ جس گناہ سے توبہ کر لی دوبارہ اس کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ ایک بندہ رشوت کھاتا ہے، سود کھاتا ہے، اب اس سے سچی توبہ کیا ہے کہ دوبارہ کبھی سود نہ کھائے، دوبارہ کبھی رشوت نہ لے، دوبارہ کبھی حرام نہ کھائے۔ سچی توبہ یہ، یعنی سابقہ کو چھوڑنا، اس پہ شرمندہ ہونا، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا۔ تو اب اس سچی توبہ کی علامت یہ ہوگی کہ دوبارہ اس گناہ کا ارتکاب نہ کریں۔ تو فرمایا کہ اگر ایسی توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری برائیاں مٹا دے گا۔ وہ توبہ سے برائیاں مٹ جاتی، تمہاری برائیاں تم سے مٹا دے گا، اور قیامت کے دن تمہیں ان باغوں میں داخل کرے گا جن کے اندر نہریں جاری ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ یہ تمہارے ساتھ، یہ جو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ معاملہ فرمائے گا برائیاں مٹانے کا، جنت کے باغوں میں داخل کرنے کا، یہ اس دن ہوگا جس دن اللہ کے نبی کی عزت عروج پہ ہوگی، اور جس دن ایمان والوں کو عزت ملے گی، رسوائی سے محفوظ رہیں گے۔ یہ اس دن ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان کو نور عطا فرمائے گا۔ نبی اور نبی کے غلاموں کو، ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک نور عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ وہ نور ان کے آگے آگے دوڑتا ہوگا، ان کے دائیں طرف دوڑتا ہوگا۔ وہ نور ان کے آگے دائیں دوڑتا ہوگا۔ وہ نور کس چیز کا ہوگا؟ ایمان کا نور ہوگا اور نیکیوں کا نور ہوگا، اچھے اعمال کا نور ہوگا، نمازوں کا نور، روزوں کا نور، تلاوت قرآن کا نور، ذکر اللہ کا نور، درود پاک کا نور، والدین کی خدمت کا نور، صدقہ دینے کا نور، ہمسایوں سے اچھا سلوک کرنے کا نور۔ یہ نور ہوگا جو قیامت کے دن دائیں بائیں یوں دوڑتا ہوگا، اور روشنی روشنی ہوگی، اور اس نور کے اندر بندہ مومن پل صراط کو پار کر کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ نور ہوگا قیامت کے دن، اور اس دن پھر جو منافق ہوں گے وہ اس نور کو مانگتے پھریں گے مومنوں سے۔ یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہی ہے کہ منافق کہیں گے تھوڑا سا ہمیں بھی نور دے دو، نقتبس من نورکم، ہمیں بھی تھوڑا سا نور دے دو۔ تو ان کو کہا جائے گا لوٹ جا، وہ دنیا کے اندر یہ نور ادھر سے ملنا تھا، یہ نور دنیا میں ملنا تھا۔ دنیا میں سچا ایمان ہوتا، دنیا میں اچھے اعمال ہوتے، دنیا میں نیکیاں ہوتی، دنیا میں گناہوں سے بچتے، دنیا میں دوسروں کو تنگ نہ کرتے، دنیا میں قرآن کی تلاوت، ذکر، درود کرتے، دنیا کے اندر لوگوں کا بھلا کرتے، غریبوں کی مدد کرتے۔ یہ نور وہاں سے لے کے آنا تھا، اب یہ یہاں سے یہ نور نہیں ملے گا۔ تو یہ ہمارے لیے بھی اس کے اندر بڑا سبق ہے، بڑا درس ہے۔ قیامت کے دن اگر نور چاہیے تو وہ نور یہاں سے ملے گا، وہ اس دنیا سے ملے گا۔ یہاں اچھے اعمال کر کے اس نور کا ذخیرہ کر لیں، تاکہ قیامت کے میدان کے اندر وہ نور ہمارے پاس ہو، جو ہمارے آگے آگے جا رہا ہو، ہمارے دائیں طرف ہو، ہمارے ارد گرد کو روشن کر دے۔ اب آگے ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے نبی،
کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں پر کافروں اور منافقوں سے جہاد کرنے کا فرمایا، سختی کرنے کا فرمایا۔ جہاد اپنی نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہوگا۔ کافروں کے ساتھ جو جہاد ہے وہ موقع محل کی مناسبت سے وہ لڑائی کی صورت میں بھی ہوتا ہے، یعنی ہر مرتبہ ہمیشہ ہی جہاد لڑائی کی صورت میں نہیں ہوتا۔ لڑائی جب اس کا موقع آتا ہے، شرعی شرائط ساری پائی جاتی ہیں، تو وہ اس وقت ہے۔ منافقوں کے ساتھ ان کے اعتبار سے ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ دلائل کے ساتھ ان کے ساتھ جہاد کیا جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ مسلمان مقابلے میں ہوتا ہے، وہ باطل کو شکست دینے کے مشن پہ ہوتا ہے، وہ حق کو غالب کرنے کے مشن پہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ٹھیک ہے جی جو مرضی کرتا رہے، ہمیں کیا، ہم تو گھر میں بیٹھے موجے کر رہے ہیں، ہمیں دین اسلام کی تبلیغ کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں کسی کافر کو سمجھانے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں کسی کو نیکی کی دعوت دینے کی کیا ضرورت ہے، ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا، جو مرضی کرتا رہے۔ یہ اسلامی سوچ نہیں ہے، یہ اسلامی ذہن نہیں ہے، یہ اسلامی حکم نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے دو عورتوں کی مثال بیان فرمائی، اور پھر اس کے پہلے کافر عورتوں کی، اور اس کے بعد دو ایمان والی اچھی عورتوں کی مثال بیان فرمائی۔ تو جو کافر عورتوں کی مثال ہے پہلے وہ بیان کی۔ ارشاد فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کو مثال بنا دیا۔ وہ دونوں عورتیں ہمارے بندوں میں سے دو صالح بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر ان دونوں عورتوں نے ان نبیوں سے خیانت کی، تو وہ صالح بندے اللہ کے سامنے ان عورتوں کے کچھ کام نہ آئے، اور فرما دیا گیا کہ اے عورتوں، جانے والوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں جاؤ۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، یہ صورتحال بیان فرمائی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافرہ تھی۔ انہوں نے دین کے معاملے میں خیانت کی، کردار کے اندر نہیں۔ کردار کے اندر نبیوں کی بیویاں کبھی خیانت نہیں کرتی، خواہ کافرہ ہی ہو۔ جن نبیوں کی ازواج کافرہ تھی، کردار کے اندر خیانت نہیں تھی ان کے، ہاں دین کے معاملے میں خیانت تھی کہ کافرہ تھی یا منافقہ تھی۔ منافقہ بھی اٹ مینس کہ کافرہ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کیا، اور انہیں بھی کہا کہ تم بھی، اور ان سے بھی قیامت کے دن کہا جائے گا کہ تم بھی جاؤ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جہنم میں جاؤ۔ اور اللہ کے نبیوں نے ان کافرہ عورتوں کو کوئی فائدہ نہیں دیا، تو بتا دیا کہ اے لوگوں یاد رکھو کہ کفر کے ہوتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں تمہیں کوئی نفع نہیں دے سکتا، کفر کے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا۔ یہ دونوں عورتیں کافرہ تھیں، تو حالانکہ نبیوں کی بیویاں تھیں، لیکن پھر بھی نبیوں نے ان کو فائدہ نہیں دیا۔ نبیوں کی شفاعت ہوگی، یہ تو مسلمانوں کا عقیدہ ہے، قیامت کے دن نبی شفاعت کریں گے، لیکن وہ شفاعت ایمان والوں کی ہوگی، کافروں کی شفاعت نہیں ہوگی۔ تو لہذا فرما دیا کہ اگر کسی نبی سے تمہارا تعلق رشتہ ہے، ان سے تمہاری رشتہ داری ہے، تو اس پر اتراؤ نہیں، ایمان ہوگا تو فائدہ ہوگا، کفر کے ہوتے ہوئے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد اب دو اچھی عورتوں کی اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے۔ فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور اللہ نے مسلمانوں کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال بنا دیا، جب اس نے عرض کی اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ یہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ۔ فرعون کی بیوی تھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ،
اور یہ حضرت آسیہ وہ تھی جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرمائی تھی، کیونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈالا تھا اور وہ دریائے نیل سے ہوتا ہوا فرعون کے محل کے پاس سے گزرا تو حضرت آسیہ نے اٹھوا لیا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش حضرت آسیہ نے کی۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو فرعونی جو تھے قبطی قوم، انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے کیا تھا لیکن فرعون کی قوم نے نہیں کیا۔ اس میں سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اب حضرت آسیہ نے کلمہ پڑھا اور تھی فرعون کی بیوی، تو فرعون نے ان پر ظلم کیے، ان کو جو ہے وہ ان کو طرح طرح سے جو ہے وہ ان کو ستایا، ان کو دھوپ کے اندر لٹا کے سینے کے اوپر بھاری چکی رکھ دیتا تھا، ان کے بازوؤں کو ان کے ہاتھوں کو پاؤں کو جو ہے وہ کھونٹوں کے ساتھ اور کیلوں کے ساتھ جو ہے وہ باندھ دیا کرتا تھا، تو طرح طرح کی تکلیفیں دیتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا واقعہ بیان فرمایا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما، یعنی مجھے فرعون کے کفر و شرک سے بھی نجات دے اور اس کے مظالم سے بھی مجھے نجات عطا فرما۔ تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کرم فرمایا، اور جو جس جنتی گھر کی جنتی محل کی انہوں نے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو دکھا دیا کہ یہ محل ملے گا وہاں پر، اور اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کی شدتوں اور سختیوں سے آپ کو نجات عطا فرمائی کہ آپ کی روح قبض کر لی، آپ کو یوں نجات دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا اور آپ کو وفات عطا فرما دی۔ اچھا، اس کے اور اب یہ جو آیت ہے دیکھیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے یہ مثال بیان فرمائی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو سیرت مبارکہ ہے وہ اہل ایمان کے لیے قابل اتباع ہے، لائق اتباع ہے، کہ انہوں نے فرعون کے مظالم کو برداشت کر لیا، فرعون کے مظالم کو تو برداشت کر لیا، لیکن خدا کا قرب مانگتی رہیں اور خدا کی بارگاہ میں جو ہے ایک قرب والا محل اللہ تعالیٰ سے طلب کرتی رہیں اور کسی بھی صورت ایمان کو نہیں چھوڑا۔ اچھا، پھر اسی سے یہ بھی پتہ چلا، جیسے آپ نے موت کی دعا مانگی تو پتہ چلا کہ خدا کا قرب پانے کے لیے اور خدا کی محبت اور اس سے لقاء کے شوق کے اندر موت کی تمنا کرنا جائز، دنیاوی مصائب سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنا ناجائز، اور خدا سے ملاقات، خدا کے پیاروں سے ملاقات کے شوق میں موت کی تمنا کرنا اور دعا کرنا جائز ہے۔ اب اس کے بعد جو دوسری عورت ہیں جن کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بیان فرمائی، جو نہایت صالحہ عورت ہیں، وہ کون؟ سبحان اللہ، وہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ اور عمران کی بیٹی مریم کو مثال بنا دیا، جس نے اپنے پارسائی کے مقام کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی، اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دوسری عورت کی مثال بیان فرمائی۔ تو جو صالحہ عورتیں ہیں، جو نیک عورتیں ہیں، ان کی شان کیا ہونی چاہیے؟ اب آپ غور فرمائیں۔ فرمایا نمبر 1، انہوں نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی، شرم، حیا، تقوی، عورت کا زیور خدا کا حکم، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا جیسی عظیم ہستی کے کردار کا نہایت خوبصورت پہلو شرم و حیا، تو فرمایا کہ انہوں نے اپنے پارسائی کے مقام کی حفاظت کی، ایک بات۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت عطا فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو عطا فرمائے کہ خاص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی ایک خاص روح ہیں جو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی گئی، ان کی طرف پھونکی گئی۔ تیسری بات فرمائی کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رب کی باتوں اور کتابوں کی تصدیق کی، سچی ایمان والے۔ اور چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ وہ فرما برداروں میں سے تھی،
خدا کی بندگی کرنے والوں میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں میں، اس کی اطاعت کرنے والیوں میں سے تھیں۔ تو یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فضائل ہیں۔ اور حضرت مریم وہ عورت ہیں کہ یہ تنہا عورت ہے جن کا نام قرآن میں ہے، نام صرف ان کا ہے۔ عورتوں کا تذکرہ ہے جیسے حضرت آسیہ کا میں نے ابھی ذکر کیا ایسے پچھلی آیت کے اندر، لیکن نام نہیں ہے۔ وہ ہے امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی۔ پھر نام جو ہے وہ دیگر کتابوں سے اور اسرائیلیات وغیرہ سے اور احادیث مبارکہ سے بیان ہوا، لیکن جس عورت کا نام قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ کائنات کی ہستیوں میں عظیم ہستی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں کامل بہت ہیں، لیکن عورتوں میں کامل حضرت آسیہ اور حضرت مریم بنت عمران ہیں۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا اور حضرت عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے ثرید کی فضیلت تمام کھانوں پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پاکیزہ ہستیوں کی عقیدت سے سرشار فرمائے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔